الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ ان میں سے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے سلسلے میں ایک ایسے موضوع پر آج گفتگو کروں گا جس کی امت کو آج اشد ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اس معاملے میں اچھے کلمات کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ پر نبوت کے سلسلے کی تکمیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کو دوسرے انبیاء پر یہ امتیاز عطا فرمایا کہ پہلے جو انبیاء تشریف لاتے تھے وہ عموماً کسی قوم کے لیے، کسی خاص جگہ کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے ہوتے تھے۔ ان کی تعلیمات اور ان کی دعوت ایک خاص علاقے تک اور ایک خاص زمانے تک محدود ہوتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ نے کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص جگہ کے لیے یا کسی خاص علاقے کے لیے نبی نہیں بنایا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیامت تک زمانوں کے لیے اللہ نے نبی بنایا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام
کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تمام انسانوں سے مراد یہی ہے کہ وہ جہاں بھی بسنے والے ہوں، جس زمانے میں بھی آنے والے ہوں، ان سب کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی رسالت کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ قیامت تک جتنے آنے والے زمانے ہیں ان سب کے لیے آپ کو رسول بنا ہے۔ اور آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں، وہ بھی قیامت تک نافذ العمل ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی یہ امت پر انتہائی شفقت ہے، امت کے ساتھ ہمدردی ہے کہ آپ علیہ السلام نے امت کو قیامت کی صبح تک پیش آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو آپ کی تعلیمات کا یہ ہے کہ جس میں شریعت بیان ہوئی، فلاں چیز حلال ہے، فلاں حرام ہے، فلاں جائز ہے، فلاں ناجائز ہے، فلاں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ اور دوسرا پہلو آپ کی تعلیمات کا یہ ہے کہ امت کو آئندہ پیش آنے والے جو حالات ہیں وہ کیا ہے، اور امت کو کن کن مسائل سے دوچار ہونا ہے، اور پھر امت کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا دوسرا پہلو ہے، انتہائی اہم ہے۔ اور جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، قیامت کی کئی بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، قیامت کے قرب کی طرف اور دنیا رواں دواں ہے۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ امت کے ہر فرد کو ان فتنوں سے، ان حالات سے آگاہی حاصل ہو جو حضور علیہ السلام نے قیامت سے پہلے کی بیان فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14-15 صدیاں قبل ان تمام پیش آنے والے حالات اور فتنوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ تاکہ امت کو ان سے آگاہی حاصل ہو اور امت ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ آپ علیہ السلام نے امت میں پیدا ہونے والے فتنوں پر اتنی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ محدثین نے صرف احادیث فتن پر بڑی بڑی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ اتنے فتنوں کا حضور علیہ السلام نے احادیث میں ذکر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ امت کو ان کا سامنا کرنا تھا، آپ علیہ السلام نے وہ سب فتنے ذکر فرما دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے فتنے جو احادیث میں حضور نے بیان فرمائے کہ یہ امت ان کا سامنا کرے گی، ان فتنوں کا ذکر حضور نے کیوں فرمایا ہے؟ اس کی بڑی حکمتیں ہیں، بس ایک دو میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے
جو قیامت سے پہلے پیش آنے والے فتنوں کا اپنی امت کے سامنے ذکر کیا ہے اور ایک ایک فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، ان میں سے بعض فتنے ہیں کہ جن کے معلوم ہونے سے بندہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب ایک چیز ہے جس کے بارے میں بندے کو علم ہی نہیں ہے، وہ چیز بندے کے سامنے آئے، اچھی ہے بری ہے، کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے، تو اس معاملے میں بندہ پریشان رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، اور ایک چیز کے بارے میں بندے کو علم ہو جائے کہ یہ چیز بری ہے تو پھر اس سے بچنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کچھ فتنے اختیاری ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ فحش اور تفحش کی زیادتی ہو جائے گی۔ فحش اور تفحش کا معنی یہ ہے کہ ایک دور آئے گا جس میں بد کلامی، بد زبانی، گالیاں اور بے حیائی یہ عروج پہ ہوں گے۔ زبان کو لوگ کنٹرول نہیں کریں گے، جو منہ میں آئے گا وہی بولتے چلے جائیں گے۔ بے حیائی عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ بے حیائی کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھے گا، نعوذ باللہ۔ ہر بندہ اس بے حیائی کے فتنے میں پڑ جائے گا۔ اب یہ جو بد کلامی اور بد زبانی اور بے حیائی ہے، یہ ایک اختیاری فتنہ ہے۔ کیا مقصد ہے؟ بندے کو علم ہو گیا، بندے کے اختیار میں بندہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار تو دیا ہے نا۔ ایک بندہ چاہے تو بد زبانی سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، بد کلامی سے، گالی سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتا ہے، اور اگر چاہے تو ان بے حیائی اور فتنے کے کاموں میں پڑ بھی سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اختیاری فتنے اس لیے بتائے تاکہ امت کو معلوم ہو اور امت ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، یہ اپنے آپ کو بے حیائی سے دور رکھے۔ اب ہر بندے کو پتہ ہوگا بے حیائی کیا چیز ہے، اس کے اختیار میں ہے بچنا، نہیں بچے گا اس کی سزا کیا ہے، وہ جب انشاءاللہ ان پہ حالات حاضرہ کے مطابق اگلے جمعوں پہ تفصیل آئے گی کہ جو بے حیائی کو جانتے ہوئے بھی اس سے نہیں بچتا تو اللہ نے اس کے لیے کتنی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اور شاید یہ جو آج ہم معاشی طور پر رونا روتے ہیں، معاشی طور پر پریشان رہتے ہیں، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں بس آزمائش ہے۔ سچی بات ہے، یہ طویل موضوع ہے۔ اس معاشی طور پر پریشان ہونے کا ایک سبب ہمارے یہ بڑے بڑے بے حیائی کے گناہ بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض فتنے اختیاری ہیں کہ جن سے بندہ اپنے اختیار سے بچ سکتا ہے، حضور نے وہ اس لیے اپنی امت کو بتلا دیے تاکہ معلوم ہونے کے بعد ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اور بعض فتنے وہ ہیں جو غیر اختیاری ہیں۔ یہ بڑا ایک اہمیت کا حامل موضوع ہے اور بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ آج میں یہ اس کی ابتدائی باتیں عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے تو پھر اس موضوع پہ جو بھی بات ہوگی اس کا سمجھنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔
غیر اختیاری فتنے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتے ہیں، میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ دجال کا ظہور ہوگا، میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی دجال کو روک سکے آنے سے۔ اب یہ ایسا فتنہ ہے جس نے ہر صورت میں آ کے رہا، کوئی اسے نہیں روک سکتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا صورت اختیار کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس قسم کے فتنوں کا جو حضور نے ہمیں بتایا کہ دجال کا ظہور ہوگا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اس دجال کے اس شر سے واقف ہو جائے اور پھر ان شرور سے بچنا اس کے لیے کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کے سامنے اس وقت جب دجال کا ذکر فرماتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا شاید کہ سامنے والے باغ سے ابھی دجال نکل کر آ جائے گا۔ اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ یقین تھا صحابہ کرام، اور اس انداز میں حضور علیہ السلام دجال کا ذکر کرتے تھے۔ بہرحال یہ تو اپنی جگہ پہ انشاءاللہ تفصیل سے میں ذکر کروں گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امت کو آئندہ جو حالات پیش آنے والے ہیں اور جو فتنے امت میں نمودار ہونے والے ہیں، ان فتنوں سے امت کے ہر فرد کو واقف ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی، خواتین کو بھی، مردوں کو بھی ان تمام فتنوں سے آگاہی حاصل ہو، تاکہ ان فتنوں سے نمٹنے اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ رہنے کے لیے بندہ راستے تلاش کرے۔ ہر ایک نے ان فتنوں میں پڑنا ہے۔ حدیث پاک میں نہیں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ زمانے میں فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح گریں گے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جس طرح بارش کا پانی کثرت سے گرتا ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ فتنے بھی بارش کی قطروں کی طرح کثرت سے گریں گے، اور بارش کے پانی کے جو قطرے ہیں یکے بعد دیگرے آتے ہیں، ایک قطرہ آ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح یہ فتنے مسلسل آئیں گے، ایک فتنہ ابھی آ کر ختم نہیں ہوگا، دوسرا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، دوسرا فتنہ ابھی ختم نہیں ہوگا، تیسرا فتنہ آ جائے گا۔ اس قدر کثرت سے فتنے آئیں گے، اور کہاں آئیں گے؟ حدیث پہ غور کریں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فتنے آ کر تمہارے گھروں میں گریں گے، گھر گھر میں یہ فتنے آئیں گے۔ حضور نے ہمیں بتا دیا تم نے ان سے بچنا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اندھیری رات کی تاریکیوں کی طرح تاریک فتنے ہوں گے، اندھیری رات کی تاریکیوں کی طرح تاریک فتنے ہوں گے۔ جس طرح تاریک رات میں انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، بندہ کہاں جائے، راستہ کہاں ہے، اسی طرح ان فتنوں کے بارے میں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ وہ فتنے تمہارے پورے معاشرے کو گھیر لیں گے، اور بظاہر ان سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے حالات میں جہاں تم نے ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، ساتھ ساتھ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ انسان تو بڑا کمزور ہے، جب ہر طرف معاشرے میں وہ فتنہ پھیل جائے گا تو اس سے بچنا کتنا مشکل ہوگا۔
ہاں اس وقت ایک اللہ کی ذات کی طرف بندہ رجوع کرے، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو مجھے اس فتنے سے محفوظ فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے بچنے کے لیے جو دعا مانگا کرتے تھے، یہ وہ دعا ہے جو حضور کے معمولات کی دعاؤں میں شامل ہے۔ معمولات کی دعائیں سمجھتے ہیں جو حضور علیہ السلام روزانہ معمول کے ساتھ دعائیں مانگتے تھے، ترک نہیں فرماتے تھے۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے جو حضور فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے سامنے کیا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ اے اللہ ہم آنے والے فتنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی، دونوں کے فتنوں سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ کچھ فتنے تو بالکل ظاہر ہوں گے، بندے کو نظر آئیں گے، اور کچھ فتنے ایسے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے، حقیقت میں ظاہری فتنوں سے بھی بڑھ کر فتنے ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے یہ ایک بہترین دعا بتائی ہے۔ یہ تو بڑا طویل موضوع ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ان فتنوں کا قدر تفصیل سے ذکر شروع ہوگا جن کا اس وقت امت کو ان فتنوں کا سامنا ہو رہا ہے، اور فتنہ کیا چیز ہے اس کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔